الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ، نماز کو قائم کرو دن کے اول و آخر میں اور رات کے کچھ حصے میں. إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ، بے شک نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں. نیکیوں کی یہ ایک بڑی خوبی ہے کہ نیکی برائی کو مٹا دیتی ہے، برائی کو ختم کر دیتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں نماز کا حکم دیا کہ دن کے دونوں حصوں میں، دن کا پہلا حصہ یعنی فجر کا وقت اور آخر میں یعنی عصر کا وقت اور بیچ میں ظہر کا وقت، ظہر اور عصر یہ آخر کے حصے اور دن کا ابتدائی حصہ فجر ہے. وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ، رات کے کچھ حصے میں یعنی مغرب اور عشاء. گویا پانچوں نمازوں کا تذکرہ اللہ نے اس آیت میں کر دیا ہے، اور پھر اس کا فائدہ یہ بتایا کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں زائل کر دیتی ہیں، مٹا دیتی ہیں برائیوں کو. نیکیاں گناہوں کو دھو دیتی ہیں. گناہ دو طرح کے ہیں، ایک کبیرہ گناہ ہوتا ہے، ایک صغیرہ گناہ ہوتا ہے. اور گناہ کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے کو. تو گناہ کی دو قسمیں ہیں، کبیرہ اور صغیرہ. کبیرہ گناہ وہ ہیں جن کے کرنے والے پر لعنت کی گئی ہو، یا حد جاری کی گئی ہو، یا وعید سنائی گئی ہو، ان کو کبیرہ گناہ کہا جاتا ہے. جیسے شرک کرنا، زنا کرنا، جھوٹ بولنا، جھوٹی قسمیں کھانا، والدین کی نافرمانی کرنا، فرائض اور واجبات کو چھوڑنا. اسی طریقے سے اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. نمازوں کا چھوڑنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. تو یہ بڑے گناہ ہیں جن کے لیے توبہ شرط ہے. ایک طویل فہرست ہے کبیرہ گناہوں کی. کبیرہ گناہ کے لیے توبہ شرط ہے. تو وہ سارے گناہ جن پر کوئی وعید آئی ہو، یا جہنم میں داخلے کی وعید سنائی گئی ہو، یا لعنت کی گئی ہو، یا شرعی حد اس پر جاری کی گئی ہو، وہ سارے گناہ کبیرہ گناہ جن کے لیے توبہ شرط ہے. اس کے علاوہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، یہ انسان نیکی کرتا رہتا ہے اور صغیرہ گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں. اسی لیے
کسی نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. معلوم نہیں کس جذبے سے اس نیکی کو کیا گیا ہو یا کتنے اخلاص کے ساتھ اس نیکی کو کیا گیا ہو، اور وہی نیکی ہماری بخشش اور ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے. جیسے کہ پچھلے جمعہ میں نے بتایا، ایک عورت نے، فاحشہ عورت نے، بخاری مسلم کی روایت ہے، فاحشہ عورت نے پیاسے کتے کو پانی پلا دیا تھا محبت کے جذبے سے، رحم کھا کر کے پیاسے کتے کو پانی پلا دیا تھا، تو اللہ نے اس کی بخشش فرما دی. اسی طریقے سے یہ بھی بتایا گیا تھا کہ ایک شخص نے راستے میں دیکھا کہ درخت کی شاخ پڑی ہوئی ہے، لوگوں کو آنے جانے میں تکلیف ہو رہی ہے، اس نے اتنا کاٹ کے راستہ صاف کر دیا، اللہ نے اس کو جنت میں داخل فرما دیا. اسی طریقے سے کسی گناہ کو کم نہیں سمجھنا چاہیے، کسی گناہ کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ گناہ تو گناہ ہے، اللہ کی نافرمانی پر وہ جسارت کر رہا، معلوم نہیں کس گناہ پر پکڑ ہو جائے. جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے، ایک عورت نے بلی پالی، ایک جانور پالا، اس کو بھوکا پیاسا رکھا، نہ اس کو چھوڑ دیا کہ باہر جا کر خود اپنے رزق کو تلاش کر لے، نہ اس کو کھانے پینے کو دیا، تو اللہ نے اس عورت کو اس عمل کی وجہ سے جہنم میں داخل فرما دیا. تو گناہ یہ اللہ کی نافرمانی ہے. اگر تقسیم کی جائے گی تو پھر دو حصے بنے گے گناہ کے، کبیرہ اور صغیرہ. صغیرہ گناہ یہ ہم جب نیکی کرتے ہیں، نیکی کے ذریعے سے صغیرہ چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں، لیکن کبیرہ گناہ کے لیے توبہ شرط ہے. اور جو کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے، اللہ اس کے صغیرہ گناہوں کو بھی معاف کرتا رہتا ہے. مسلم شریف کی روایت ہے، حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. یعنی اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے تو 5 وقت کی نمازیں جمعہ سے لے کر جمعہ تک، رمضان سے لے کر رمضان تک کے درمیان کے گناہ معاف ہو جائے گی. یعنی 5 وقت کی نماز پڑھنے کے درمیان جو گناہ ہوئے ہیں تو وہ سارے گناہ وہ 5 وقت کی نماز کی برکت سے معاف ہو جاتے ہیں. جمعہ سے لے کر اگلے جمعہ تک کے بیچ کے جو گناہ ہوتے ہیں جمعہ کی نماز پڑھنے سے وہ معاف ہو جاتے ہیں. رمضان کے روزہ رکھنے سے ایک رمضان سے اگلے رمضان تک کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اب آپ یہاں سوچ رہے ہوں گے کہ جب نماز ہی پڑھنے سے روزانہ کے گناہ معاف ہو جا رہے ہیں تو پھر ہفتے کی بات کیا اور سال کی کیا بات ہے؟ بھائی 5 وقت کی نماز اگر آدمی پڑھتا ہے تو نماز کی برکت سے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، تو معافی ہو گیا. تو پھر جمعہ سے جمعہ کے بیچ میں کون سے گناہ معاف ہوں گے؟ پھر سال میں رمضان سے لے کے رمضان تک کے گناہ کون سے معاف ہوں گے جب ڈیلی ہم 5 وقت کی نماز پڑھ کر ہمارے گناہ تو معاف ہو جا رہے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نماز ہم 5 وقت پڑھتے ہیں، اس پہ کوئی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، نہیں معاف ہو پاتے گناہ. تو جمعہ جب ہم پڑھتے ہیں، جمعہ کی زیادہ اہمیت فضیلت ہے، ایک خاص دن ہے، اس کی عظمت کو عید الفطر عید الاضحیٰ سے زیادہ بتایا گیا ہے. جمعہ کے دن کو دنوں کا سردار کہا گیا ہے، اور لوگ کوشش کر کے جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں. تو جمعہ سے لے کر جمعہ کے بیچ کے گناہ ہوئے وہ معاف. اب آدمی سوچا کہ جمعہ پڑھ لیا ہم نے، اگلا جمعہ پڑھ لیا، بیچ کے گناہ معاف ہو گئے، اب ہم چاہے پورے ہفتے نماز پڑھیں چاہے نہ پڑھیں. نماز جو فرض ہے اس کو روزانہ ادا کرنا ہے. نماز کا چھوڑنا یہ خود گناہ کبیرہ ہے. صغیرہ گناہ جو ہوں گے وہ جمعہ سے جمعہ کے بیچ معاف ہو جائیں گے. اسی طریقے سے اگر گناہوں کے معافی میں کچھ کمی رہ گئی تو رمضان کی برکت سے اللہ ایک رمضان سے دوسرے تک کے رمضان کے درمیان گناہوں کو معاف کر دیں گے.
اور اگر روزانہ صغیرہ گناہ معاف ہو گئے، 5 وقت کی نماز کی برکت سے روزانہ کے صغیرہ گناہ معاف ہو گئے، ہمارے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہے، تو جمعہ سے لے کر جمعہ تک، رمضان سے لے کر رمضان تک جو ہم نیکی کریں گے، عبادت کریں گے، تو اس سے ہمارے درجات بلند ہوں گے، ہمارے درجات اس سے بلند ہوں گے، کیونکہ گناہ تو معاف ہو گئے پہلے ہی، تو اس کا فائدہ نیکی کی شکل میں ملے گا، درجات کی بلندی کی شکل میں ملے گا۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ نماز پڑھنے سے صغیرہ گناہ خود بخود معاف ہو جاتے ہیں، اور اللہ اگر چاہے تو کبیرہ گناہ بھی معاف کر دے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ چاہے تو کبیرہ گناہ بھی معاف کر دے، کیونکہ عام طور پہ آدمی جب نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے تو دعا مانگتا ہے، گناہوں سے توبہ کرتا ہے، تو صغیرہ بھی معاف ہو گئے، کبیرہ بھی معاف ہو گئے۔ تو نماز سے ایک فائدہ یہ ہے کہ اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص تھے، انہوں نے ایک عورت کا، اجنبی عورت کا بوسہ لے لیا، بڑی شرمندگی ہونے کو تو ہو گیا، بڑی شرمندگی ہوئی، ندامت ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے کہ اللہ کے رسول یہ گناہ ہم سے ہو گیا ہے۔ صحابہ کرام کی خصوصیت یہ تھی کہ اگر معمولی سی بھی غلطی ہو جاتی تھی، گناہ ہو جاتا تھا، فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ جاتے تھے۔ اللہ کے رسول ان کے لیے دعا کرتے تھے، ان کے گناہ معاف ہو جاتے تھے، یا کوئی طریقہ بتا دیتے تھے ان کو۔ ہوا ان کے ساتھ یہ کہ ایک عورت ان کے پاس کھجوریں لینے کے لیے آئی، ترمذی شریف کی روایت ہے، کھجور لینے کے لیے آئی، تو انہوں نے کہا کہ گھر چلو، اس سے اچھی کھجوریں گھر میں رکھی ہیں، چلو وہاں چل کے تم کو دیتے ہیں۔ جب گھر لے کے آئے، تنہائی ہوئی تو یہ عمل سرزد ہوا، اسی لیے اجنبیہ عورتوں کے ساتھ تنہائی میں ملنے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ تیسرا شیطان ہوتا ہے وہاں۔ شیطان کا دعویٰ یہ ہے کہ حسن بصری اور رابعہ بصریہ بھی اگر اکیلے مل جائیں تو ہم گناہ کروا دیں گے ان سے۔ شیطان تو یہاں تک دعویٰ کر رہا ہم کہ حضرت حسن بصری جیسا بزرگ اور حضرت رابعہ بصریہ جیسے ولیہ، اگر یہ لوگ بھی تنہائی میں ملے تو ہم اسے بھی گناہ کروا دیں۔ تو اجنبیہ سے تنہائیوں میں اسی لیے ملنے سے منع کیا گیا، تیسرا شیطان ہوتا ہے وہاں پر۔ تو احساس انہیں ہوا، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اللہ کے رسول یہ غلطی ہم سے ہو گئی ہے۔ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، یہاں تک کی آیت نازل ہوئی، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ۔ نماز کا وقت آیا، نماز پڑھو اس شخص نے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے جو نماز پڑھی ہے تو اللہ نے تمہارے گناہ کو معاف کر دیا۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ صرف میرے لیے خاص ہے یا پوری امت کے لیے ہے؟ آپ نے فرمایا یہ میری پوری امت کے لیے، کہ اگر نماز پڑھ لے کوئی، اگر کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہے تو نماز پڑھے گا تو نماز کی برکت سے اللہ سے گناہ کو معاف کر دے گا۔ اسی طریقے سے ایک صحابیہ اللہ کے رسول مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، آپ مجھ پر حد جاری کر دیجیے۔ بعض گناہ ایسے جن پر حد جاری کی جاتی ہے، یعنی شرعی سزا دی جاتی ہے ان کو، جیسے زنا کرنے والے، اگر شادی سے پہلے زنا کرتا ہے تو 100 کوڑے اس کو لگائے جائیں گے، شادی کے بعد زنا کرتا ہے تو اس کو سنسار کیا جائے گا، پتھر سے مار مار اس کو مار ڈالا جائے گا۔ چور کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، کہ اگر چور چوری کرے تو اس کے ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ اسی طریقے سے شراب پینے والے کو کوڑا لگانے کا حکم ہے، بہتان لگانے والے کوڑا لگانے کا حکم ہے۔ تو یہ شرعی حد ہے جو اللہ نے متعین کی۔ اب اس سے کوئی ایسی غلطی ہوئی تھی جس پر حد جاری نہیں کی جاتی، لیکن انہیں احساس ہوا کہ ہم سے غلطی ہو گئی،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آئے، اللہ کے رسول مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، آپ حج جاری کر دیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ اس نے معمولی سا گناہ کیا ہے جس پر حد جاری نہیں ہوگی۔ تو آپ نے ان سے کہا کیا تم نے ابھی ہمارے ساتھ نماز نہیں ادا کی؟ جی اللہ کے رسول ہم نے آپ کے ساتھ ابھی نماز ادا کی۔ آپ نے فرمایا تو نماز کی برکت سے تمہارا گناہ معاف ہو گیا ہو۔ تو کوئی چھوٹا سا گناہ تھا، کوئی صغیرہ گناہ تھا جس کو وہ بڑا سمجھ رہے تھے۔ جو مومن ہوتا ہے وہ گناہ کو بہت بڑا پہاڑ کے برابر سمجھتا ہے۔ منافق جو ہوتا ہے وہ گناہ کو سمجھتا ہے کہ مکھی آئی بڑھ کے اڑ گئی، بس اس کو وہ ہلکے میں لیتا ہے۔ لیکن جن کا ایمان بڑا ہوتا ہے ان سے معمولی غلطی بھی ہو تو اس کو بہت بڑا سمجھتے ہیں۔ تو نماز کا فائدہ یہ ہوا کہ اس سے ہمارے چھوٹے گناہ خود بخود معاف ہوتے ہیں، اور نماز میں ہم جو بھی دعا کرتے ہیں تو ہمارے کبیرہ گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، صغیرہ کبیرہ دونوں جس میں گناہ نماز سے معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا ای الاعمال احب الی اللہ، اللہ کے رسول کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ آپ نے الصلاۃ لوقتها، الصلاۃ لوقتها، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرو۔ قلت ثم ای، میں نے کہا اللہ کے رسول اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ آپ نے فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ قلت ثم ای، میں نے پوچھا اللہ کے اس کے بعد کون سا عمل؟ آپ نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں قتال کرنا۔ یہ تین سوال حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے نبی سے کیے اور آپ نے ان کا جواب دیا۔ آگے فرماتے کہ اگر میں اور پوچھتا تو آپ اور جواب دے دیتے، لیکن انہوں نے تین ہی باتیں پوچھی تھی۔ آگے کہہ رہے اگر میں اور سوال کرتا تو اللہ کے رسول اور بھی جواب دیتے۔ تو پسندیدہ عمل یہ بتایا گیا کہ نماز کو وقت پر ادا کرنا یہ پسندیدہ عمل ہے، سب سے نمبر 1 پر اس کو رکھا گیا کہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل یہ کہ نماز کا اہتمام کیا جائے، اس کے بعد والدین کی فرما برداری کی جائے، اس کے بعد اللہ کے راستے میں قتال کیا جائے۔ تو نماز کو سارے پسندیدہ اعمال میں سب سے نمبر 1 پر رکھا گیا، کیونکہ نماز کی بہت اہمیت ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، بندے اور کفر کے درمیان نماز چھوڑنے کا فاصلہ ہے۔ یعنی نماز یہ دیوار ہے، بیچ میں حائل ہے اسلام اور کفر کے درمیان، جو دیوار بیچ میں حائل ہے وہ نماز ہے۔ اگر کوئی نماز چھوڑتا ہے وہ دیوار توڑ کر کے کفر میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو بعض کی رائے یہ ہے کہ نماز جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا وہ حقیقت میں کافر ہو جاتا ہے، وہ کافر ہو گیا۔ امام شافعی، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کافر تو نہیں ہوا، لیکن نماز اگر وہ چھوڑتا ہے تو اس کو قتل کر دیا جائے، اس کو قتل کیا جائے۔ اگر نماز چھوڑتا ہے تو نماز چھوڑنے کا عادی ہے، کافر نہیں ہوگا لیکن اتنا بڑا مجرم ہے کہ اس کو قتل کیا جائے گا۔ ہم لوگوں کے یہاں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں یہ ہے کہ اس کو مارا جائے گا، اس کی پٹائی کی جائے گی، اس کو قید میں رکھنا واجب ہے جب تک کہ وہ وعدہ نہ کرے کہ وہ نماز پڑھے گا۔ جب تک وہ نماز پڑھنے کا وعدہ نہ کر لے اس کو پٹائی ہوگی، اس کو جیل میں رکھا جائے گا۔ اتنی سختی ہے نماز کے تعلق سے، جس کو ہم بہت آسان سمجھتے ہیں، بہت معمولی سے معمولی عذر پر نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، اور ہمارے یہاں اتنی سختی نماز کی ہے۔ تو وعید بھی بہت ہے چھوڑنے پر، پڑھنے کے فضائل بھی بہت ہیں۔ جس چیز کی فضیلت زیادہ ہوگی تو اس کے چھوڑنے پر وعید بھی زیادہ ہوگی۔ اگر رمضان میں 1 کا 70 ثواب ملتا ہے تو گناہ بھی کرنے پر ویسے وبال بھی ہوگا۔ اسی طریقے سے حدیث پاک میں آتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صلو خمسکم
وصوموا شهركم وآتوا زكاة أموالكم وآتوا زامركم تدخلوا جنة ربكم. آپ نے فرمایا 5 نمازیں پڑھو. وصوموا شهركم رمضان کا روزہ رکھو. وآتوا زکاة أموالكم اپنے مال کی زکات ادا کرو. وآتوا زامركم اپنے ولی کی، اپنے حاکم کی، اپنے سربراہ کی، اپنے امیر کی اطاعت کرو. تدخلوا جنت ربکم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے. 4 باتیں آپ نے ارشاد فرمائی، یہ کرو، نماز کا اہتمام ہو، روزے کا اہتمام ہو، اور اللہ نے مالدار بنائے تو مال کی زکات نکالا جائے، اور اگر کوئی امیر بنا دیا جائے، یہاں تک کہ حدیث میں آپ کے نادو وَإِن تَعَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبْشِيٌّ اگر کوئی حبشی غلام تمہارا امیر بنا دیا جائے، اس کی بھی اطاعت فرما برداری کرو. لیکن اچھے کاموں میں اطاعت کرنا ہے، بھلائی کے کاموں میں اطاعت کرنا ہے، خیر کے کاموں میں اطاعت کرنا ہے. اگر امیر غلط بات پر مجبور کر رہا کرنے پر اس وقت اس کی اطاعت نہیں کرنی. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی نافرمانی کرتے ہوئے کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں. اس وقت مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی، اللہ کی اطاعت کی جائے گی. تو یہ 4 کام آپ نے شمار کیوں فرمائے؟ تدخلوا جنت ربکم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ. یہاں پر بھی پہلے نمبر پہ ہے نماز. صلو خمسکم 5 وقت کی نماز پڑھو. اول درجہ یہاں بھی نماز کو دیا گیا. اسی لیے یہ حکم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا، مروا اولادکم اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، اور نماز چھوڑنے پر ان کی پٹائی کرو جب وہ 10 سال کے ہو جائیں، اور ان کے بستر الگ کر دو. ابھی نماز فرض نہیں ہوئی ان پر، نماز بالغ ہونے کے بعد فرض ہوگی. لیکن عادت ڈالنے کے لیے 7 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو نماز کا حکم. بہت سے لوگ 3 سال ہی میں بچے کو مسجد میں لانا شروع کر دیتے ہیں. ناتی پوتا انگلی پکڑے مسجد میں چلے آگے نماز پڑھانے کے لیے. 3 سال 4 سال 5 سال منع ہے کہ مسجد میں چھوٹے بچوں کو نہ لایا جائے، دیوانے پاگل کو نہ لایا جائے. منع کیا گیا حدیث پاک میں. وہ کیا ہے، دادا دلان کرتے، بہت پیار کرتے ہیں، لوگ نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو اب اس کو بھی مسجد ہے، پوتا کو بھی. اب پوتا جو ہے دادا کی نماز خراب کرے گا، سارے مقتدیوں کی نماز خراب کرے گا. نواسے سے بڑی محبت ہے، نواسا جو ہے نانا کی بھی نماز خراب کرے گا، اور ساتھ میں جتنے مقتدی سب کی نماز خراب کرے گا. مجھے شہادت کر دے دو. حکم ہے کہ 7 سال کو جاؤ، 7 سال میں سمجھ آ جائے گی. جیسے تراویح جو لڑائی کرتے ہیں، یہ ہے 7 سال والے جو آپس میں اٹھا پڑھا کرتے ہیں، مار پیٹ کرتے ہیں، اور جو ہے چلاتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں. رمضان کے میں پوری ان کی وجہ سے گویا مسجد میں چہل پہل ہوتی ہے. یہ ہمارا مستقبل ہے. اگر نماز میں شور ہنگامے کی آواز نہ آئے تو بہت سوچنے والی بات ہو جائے گی کہ ہمارا مستقبل کیا ہوگا. لیکن اگر نماز کے پیچھے بچے چلا رہے ہیں، لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ بچے ہیں جو کہ آئیں گے بعد میں ہمارے بعد، یہ مسجدوں کو آباد کریں گے. آ کر کے یہ گھر میں موبائل چھوڑ کے آئے، یہ ٹی وی چھوڑ کے آئے، یہ سب کچھ چھوڑ کر کے نمازی بننے آئے، لیکن ابھی اتنی سمجھ نہیں ہے تو لڑائی جھگڑا کریں گے. یہ 7 سال والے ہیں. آپ نے ہونا 7 سال کے ہو تو نماز حکم کرو، 10 سال کے ہو جائے تو اب پٹائی کرنی ہے ان کی، جبکہ نماز ابھی فرض نہیں. عادت ڈالنے کے لیے اور پھر اب بستر کو الگ کر دو. یعنی 2 بھائی اگر ایک بستر پہ سو رہے ہیں، 10 سال کے بعد بستر الگ کرو. بہن بھائی ایک بستر پہ سو رہے ہیں، الگ کرو. دوست ایک بستر پہ سو رہے ہیں، بستر الگ کرو. 10 سال میں بستر الگ کر دو گے، پھر ایک ساتھ نہ سوئے وہ. اسی طرح اللہ فرماتا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا اپنے اولاد کو نماز حکم کرو اور خود بھی قائم رہو. خود بھی نماز پڑھو، اولاد کو بھی نماز کا حکم دو. لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا ہم تم سے روزی کمانا نہیں چاہتے. نَحْنُ نَرْزُقُكَ ہم تمہیں روزی دیں گے ہی. ہم تم سے روزی کمانا نہیں چاہتے، روزی تو ہم تم کو دیں گے.
اولاد کو نماز کا حکم دو، خود نماز کی پابندی کرو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اللہ قرآن میں تعریف کر رہا، کان یامر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ، کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکات کا حکم دیتے تھے۔ آج باپ نمازی ہے، 5 وقتہ نمازی ہے، اپنے بچوں کو نماز کا پابند نہیں بنا رہا، نماز کا حکم نہیں دے رہا، بیوی کو نماز کا حکم نہیں دے رہا۔ یہ ذمہ داری ہے اس پر کہ خود بھی نماز پڑھے، اپنی اولاد کو نماز کا حکم دے، نماز چھوڑنے پر سختی کا معاملہ کرے۔ جس طریقے سے اگر قیمتی چیز بچہ توڑ دیتا ہے تو اس کی پڑھائی کی جاتی ہے، اس پر ناراض ہوا جاتا ہے کہ تم نے کیوں توڑا، اتنا قیمتی کب تھا، کیسے چاہے تم لے کر کے آ رہے، تمہارا سرٹیفکیٹ ہے کب، یا شوکیس بہت خوبصورت کانچ کا رکھا ہوا تھا، کیوں تم نے جو ہے اس کو توڑ دیا۔ اس کی پڑھائی بھی ہوتی ہے اور اس کو ڈانٹا بھی جاتا ہے۔ ایسے ہی اس کو کہا جائے کہ تم نے اللہ کا حکم توڑا ہے، تم کو کھانا نہیں ملے گا، تم نے اللہ کا حکم توڑا ہے، اس پر سختی کی جائے، اس کو تنبیہ کی جائے، اس پر ڈانٹ ڈپٹ کی جائے۔ تو خود بھی نماز قائم رہنا ہے، اولاد کو بھی نماز کا حکم دینا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسان اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ الرِّزْقَ، ہم ان سے روزی کمانا نہیں چاہتے، ہم روزی نہیں چاہتے کہ روزی کما کے ہم کو دے گے لا کر، نَحْنُ نَرْزُقُكَ، ہم تمہیں روزی دیں گے۔ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ، ہم یہ نہیں چاہتے کہ تم ہمیں کھلاؤ۔ یعنی اللہ کہہ رہا ہم تم کو اس لیے پیدا کیے کہ عبادت کرو تم ہماری، نمازوں کا اہتمام ہو، عبادت کے لیے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، روزی کمانے کے لیے نہیں پیدا کیا ہے۔ ہم تم سے نہیں چاہتے کہ تم ہم کو کما کے کھلاؤ، جیسے کہ انسان اپنے ملازم سے کام کرواتا ہے، اپنے غلام سے کام کرواتا ہے، وہ کما کر کے لا کے مالک کو دیتا ہے تو مالک کا گھر چلتا ہے اس سے۔ اللہ کہتا ہے وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ، ہم نہیں چاہتے تم کو کھلاؤ۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے، اس کے فضائل بھی ہیں، چھوڑنے پر کتنی سخت وعید بھی ہے۔ اور بچوں کو بھی نماز کا حکم کرنے کا حکم دیا گیا ہے آپ لوگوں کو۔ تو رمضان کے بعد جو ہمیں وہاں سے سبق ملا ہے، ابھی رمضان کی برکات موجود ہیں، ابھی زیادہ نہیں ہوئے ہیں، ابھی نماز کے ہم عادی ہیں، اس چیز کو ہم جاری رکھیں، چھوڑے نہیں اس کو، ہم اس کو پورے سال کے لیے جاری رکھیں اس کو، اور اللہ سے دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ رمضان میں ہم نے جس طریقے سے عبادت کی، اللہ پورے سال عبادت کی توفیق دے دے۔ اللہ آسان کر دے گا، سارا معاملہ آسان ہو جائے گا، اللہ توفیق دے دے گا، ہر کام آسان ہو جائے گا۔ لیکن ہمیں بھی تھوڑی سی قربانی دینی پڑے گی، جیسے ماشاءاللہ آج کل فجر میں اچھی خاصی تعداد رہتی ہے، نظر آتا ہے کہ میں رمضان کی برکت ہے، ابھی چل رہے رمضان، اتنی بھیڑ نہ صحیح، آنگن نہ صحیح، ایک تلہ نہ صحیح، کم از کم اندر ماشاءاللہ اتنے لوگ ہو جاتے ہیں، اندر بھر جاتا ہے۔ یہ چھوڑنا نہیں ہے، اس کو اور آگے لے جانا ہے، کیونکہ ابھی ہماری عادت پڑی ہوئی ہے، ہم نے رمضان کا اہتمام کیا عبادتوں کا، تو اس کی برکتیں بھی ہیں ہمارے پاس۔ ہم جو ہے ایک کپ چائے پیتے ہیں تو اس کا اثر بھی گھنٹہ دو گھنٹہ رہتا ہے، تو یہ 30 دن ہم نے مجاہدہ کیا، اس کا اثر جلدی نہیں ختم ہوگا۔ ہمارے اندر اثرات ہیں، بس ہم اس پر دھیان نہیں دیتے ہیں۔ دھیان دینے کی ضرورت ہے، 2 کام لازم کرنے اپنے اوپر کہ کسی بھی حال میں نماز کو نہیں چھوڑنا، جہاں رہیں گے ہم نماز پڑھیں گے، نماز نہیں چھوڑنا، اور دوسرا گناہوں سے بچنا ہے۔ گناہوں سے بچنے کا اہتمام، کبیرہ گناہ، صغیرہ گناہ، گناہوں سے بچنے کا آدمی اہتمام کر لے، 5 وقت کا نماز کا پابند ہو جائے، اپنے وقت کا ولی ہے، اپنے وقت کا ولی ہے، وہ جو حرام سے بچ جائے، گناہوں سے بچ جائے اور نمازوں کا اہتمام کرنے والا بن جائے، وہ اپنے وقت کا ولی ہے۔ تو سب سے زیادہ ہمیں جو فکر کرنی ہے وہ نماز کی فکر کرنی ہے، کہ ہم جو ہے خود بھی پڑھیں گے، اپنے اولاد کو بھی نماز کا حکم کریں گے، گھر کے اندر نماز کا ماحول بنائیں گے، فجر سے لے کر عشاء کی 5 نمازیں پڑھیں گے، صرف 4 نماز نہیں پڑھیں گے، 5 نماز ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ لا حق فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ،
حضرت عمر فرماتے ہیں اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے جو نماز نہ پڑھتا. نماز کے بغیر بیکار ہے زندگی. نماز بھی نہیں پڑھتے تو ہمیں شرم آنی چاہیے. اللہ کا رزق کھاتے ہوئے شرم آنی چاہیے. اللہ رزق دے رہا, ہمیں شرم آنی چاہیے. نماز نہیں پڑھتے, بغاوت کرتے ہیں. حاضری لگانے کے لیے کم سے کم آئے. آخرت میں اللہ کے سامنے کہہ سکتے ہیں اللہ نماز ہم کیا پڑھتے, حاضری لگانے آ جاتے تھے. جس طریقے سے طالب علم حاضری لگانے جاتا ہے, پورے سال پابندی سے جاتا ہے, چاہے پڑھنے میں کمزور ہوتا ہے استاد اس کو پاس کر دیتا ہے کہ جو ہے یہ بچہ پورے سال پابندی سے آیا ہے. ہم اللہ نماز کیا آپ کی عبادت کا حق ہم سے کہا تھا ہوگا, بس ہم نافرمان نہیں تھے آپ کے, ہم سرکش نہیں تھے. اللہ ہم آپ کے بندے تھے, ہم حاضری لگانے مسجد میں پہنچ جایا کرتے تھے. تو اللہ ترس کھا جائے گا, اللہ رحم کھا جائے گا. اللہ ارحم الراحمین ہے. اس حاضری لگانے کو بھی اللہ قبول فرما کر کے ہمیں جنت میں داخل فرما دے گا. تو اس کا ہم اہتمام کریں. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.